اور جو ٹاپک تھا آج کی تفسیر کا جو عنوان ہے وہی تو مجھے بات بھی کہنی ہے، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، آپ کی سیرت اور آپ کی دعوت کے متعلق قرآن نے ایک جگہ کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بڑی مشہور آیت ہے۔ اللہ پاک انسانوں سے مخاطب ہو رہا ہے، انسانوں سے اللہ فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے انسانوں تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں، رسول اللہ کی سیرت میں، اے انسانوں تمہارے واسطے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے سن لیا ترجمان ہے، پورے انسانوں سے کہہ رہا ہے، پورے انسانوں سے کہہ رہا ہے اے انسانوں تمہارے واسطے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بہترین نمونہ رسول اللہ کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو، ان کی سیرت کو دیکھو اور اسی طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ ٹھیک، ہم آپ کو بتلانا یہ چاہ رہے ہیں، معمولی بات لگ رہی ہے نا، معمولی بات نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ سب انسان برابر ہیں، سب انسان برابر ہیں۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے اے انسانوں، تو انسان میں سب ہے نا، انسان میں امیر بھی ہے غریب بھی ہے۔ ذرا سوچو مسلمانوں، میں آپ کی فکر لے جانا چاہ رہا ہوں اس پوائنٹ پر۔ امیر سماج میں سب ہیں، امیر بھی ہے غریب بھی۔ ابھی امیر غریبی کہہ رہا ہوں، ایک امیر ہمارا جو ہوتا ہے کروڑ پتی بھی ہوتا ہے، لکھ پتی بھی ہوتا ہے، اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کا معیار زندگی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور جو غریب بیچارہ ہوتا ہے، مزدور ہوتا ہے، اس کی زندگی کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ وہاں اچھی غذا چاہیے، اچھا لباس چاہیے، اور اس کا چاہنا برا بھی نہیں، حرام تو نہیں، اللہ نے اس کو دیا ہے بھائی، وہ کروڑ پتی ہے، وہ اچھا کھائے گا، اچھا پہنے گا، اچھے محل میں رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ غریب مزدور دو وقت میں سے ایک وقت نصیب ہوا، ایک وقت بھوکا ہے۔ غور کیجئے گا، قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ موجود ہے۔ ابھی میں نے دو چیزیں بتلائی ہیں، ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے۔ ایک ڈاکٹر کی زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہے، ایک انجینئر اپنے طور سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ بولو بھائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ یہ تو سماج میں دو مثال میں نے دی ہے۔ پھر ہمارے اندر اور باڈی کے اندر انسان وہ بھی ہے، غریب بھی ہے اور انسان امیر بھی ہے۔ ڈاکٹر اور انجینئر سب انسان ہی ہیں، مگر سب کے اندر دل ہے، زبان ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے۔ بولو بھائی، اور سب کو اپنا ایک جذبہ ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کے احساسات ہیں۔ یہی دل ہے کبھی مغموم ہے، رو رہا ہے، مصیبت سے دوچار ہے، اور یہی دل ہے آپ کے اندر جو ہے وہ خوش ہے آپ کسی نعمت کو پائے ہوئے ہو۔ بولو ہے کہ پیٹ ہے، ہم شکم سیر ہو کر کھا رہے ہیں، کوئی بھوکا بھی سو رہا ہے، کوئی قاضی ہے، کوئی جج ہے، کوئی قاضی ہے، جج ہے، اور کوئی، یہ میں مثال اپنی زبان میں دے رہا ہوں۔ آج جب غور کرو گے نا، ایک نہیں سینکڑوں مثالیں آپ کی دماغ میں آئیں گی۔ اور قرآن کہہ رہا ہے اے انسانوں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ رسول اللہ کی سیرت میں موجود ہے۔ جب ہمیں یہ پتا چل گیا سب انسان برابر نہیں، سب کا کام برابر نہیں، سب کا معیار برابر نہیں، پھر جو ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں، جو احساسات ہوتے ہیں، وہ سب کے برابر نہیں۔ کوئی خوشی میں ہے، کوئی غمی میں ہے، کوئی کسی حال میں ہے، مگر قرآن کا چیلنج ہے، قرآن کا دعویٰ ہے، قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کا اعلان ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے انسانوں اپنی زندگی گزارنے کے لیے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہم میرے رسول کی سیرت میں موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک غریب جب محنت مزدوری کرنے کے باوجود اگر رزق نہیں پاتا ہے، بھوکا سو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ ڈھارس موجود ہے، تسلی موجود ہے کہ ہم پہلے انسان بھوکے سونے والے نہیں ہیں، حضور محمد رسول اللہ بھی بھوکے سو چکے ہیں۔ جب ایک امیر ترین اور دولت مند انسان اچھی غذا کھا کر سوتا ہے، اس کے لیے بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دعوت کھائی ہے، یہ بھی ثابت ہے، اس کے لیے بھی درس موجود ہے۔ ایک جب قاضی ہوتا ہے، عدالت کا جج ہوتا ہے، جب فیصلہ کرتا ہوا ہوتا ہے، یا پھر سوسائٹی سماج کا سرپنچ ہو، فیصل ہو، سردار ہو، سماج کا سربراہ ہو، جب وہ کسی معاملے میں تصفیہ کرنے بیٹھتا ہے، فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے، تو اس کے لیے بھی اسوہ نمونہ موجود ہے حضور محمد رسول اللہ کی سیرت میں کہ آپ نے کیسے فیصلہ فرمایا ہے۔ کیا وہ واقعہ ہم بھول سکتے ہیں؟
حجر اسود کو جب نصب کرنے کی باری آئی، 40 سال کا زمانہ ابھی نہیں ہوا ہے، آپ نے اپنی بعثت کا اعلان نہیں کیا ہے، بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے، سارے قبائل جھگڑ پڑے۔ حضور کی بعثت سے پہلے کعبے کی جو مرمت ہوئی تھی، حجر اسود کو نصب کرنے کا جب موقع آیا تو اعلان بعثت کے بعد میں کہا ساحر ہیں، جادوگر ہیں، مجنون ہیں، دیوانے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، مگر امین ہمیشہ کہا، سب نے کہا، جھوٹا کبھی کسی نے نہیں کہا۔ تو اس وقت ہوا کیا؟ یہ بھی قدرت کا ایک نظام ہے۔ اللہ اکبر، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے پہنچتے ہیں، اور واقعی سارے قبائل جب آتے ہیں، سارے فیصلہ دکھا رہا ہوں، فیصلہ دکھا رہا ہوں انصاف کا۔ حضور نے کیا فیصلہ فرمایا کہ بڑی سی چادر لاؤ، مضبوط چادر لاؤ، پھٹنے نہ پاوے، ایک دری کی طرح موٹی چادر لائی گئی۔ حجر اسود کو پیارے آقا نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر کے چادر کے بیچ میں رکھ دیا۔ اب اس کے بعد فرمایا سارے قبیلے کے سردار لوگ آگے بڑھے، سارے قبیلے کے سردار لوگ آگے بڑھے، چلو لے کر کے اس کو بازار کے پاس۔ جب وہاں پہنچے ہیں سب لے کر کے، پھر آپ نے اٹھا کر کے اس پر رکھ دیا۔ ذرا سوچو، واقعہ تو بڑا معمولی ہے، مگر کیا ہمیں درس دے رہا ہے، انصاف کیا ہمیں رول بتا رہا ہے۔ یہ تو پہلے کی بات ہے، بعد میں بہت سارے واقعات ہوئے۔ میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انسانی سماج، سوسائٹی میں جتنے بھی انسانوں کے طبقات ہیں، اور ہمارے اندر، ہمارے جسم میں جو حالات پیش آتے ہیں، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، یا غم سے متاثر ہونا، خوشی سے جو ہے دوچار ہونا، خوشی کا حاصل ہونا، یہ ساری حالتوں کے لیے ہمارے لیے اگر نمونہ ہے تو حضور محمد رسول اللہ کی سیرت میں موجود ہے۔ ہم شوہر ہیں، شادی شدہ ہیں، تو ہمارے لیے نمونہ موجود ہے، کیسے شوہر بنے۔ وہ آئیڈیل شوہر کو دیکھیں جو ایک نہیں 11 بیویوں کا شوہر رہا ہے۔ یار دیکھو، ذرا دیکھو کیا شادیاں حضور نے کی۔ آج غیر مسلمین، مستشرقین، یہود و نصارہ کے جو مترزین ہیں کہتے ہیں یہ دیکھو، اور وہ الزام تراشی کرتے ہیں، حضور کے نفس پاک پر شیشم اچھالتے ہیں۔ یہ آپ نے جو متعدد شادیاں کی ہیں، مسلمانوں سنو، شاید یہ نکتہ بھی آپ کے ذہن میں نہ ہو، حضور نے جتنی شادیاں کی ہیں، جتنی بھی شادیاں کی ہیں، سب بیواؤں سے کی ہیں۔ بیوہ عورت کو اپنے نکاح میں لائے ہیں، اور دنیا اس وقت کی دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، بیوہ کی زندگی کو اے عرب کے لوگ تم لوگ منحوس سمجھتے ہو، اسلام اس کو منحوس نہیں سمجھتا۔ بیوہ، سب بیوہ تھی۔ حضرت خدیجہ جو سب سے پہلی شادی آپ کی ہوئی، 40 سال کی عمر تھی، حضور کی 25 سال کی عمر تھی۔ ذرا سوچو، اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اے یہودیوں نصرانیوں، اگر پیغمبر اسلام نفس اندر نفس پرستی ہوتی تو جوانی کے عالم میں، جبکہ آپ ینگ تھے، 20 سال کے تھے، تو 40 کی بوڑھی عورت سے شادی کرتے ہیں۔ تمہارا الزام غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے پاکیزہ تھے، ایسے ستھرے تھے کہ آپ کے اندر نفس پرستی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ کے حکم سے کیا، اور صرف ایک حضرت عائشہ صدیقہ ہے، یہی کنوارپن میں کی حالت میں حضور کے عقد پاک میں آئی۔ بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم شوہر ہیں تو کیسا آئیڈیل شوہر ہونا چاہیے، کیسا بہتر شوہر ہونا چاہیے، بیویوں کے حقوق کو کیسے ہم ادا کریں، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں نظر آئے گا، ملے گا۔ ظالم کے ظلم کا شکار ہیں تو حضور کی مکی زندگی کو دیکھیں، اور اگر ہم زور پکڑ چکے ہیں، طاقتور ہو چکے ہیں، تو حضور کی مدنی زندگی کو دیکھیں۔ ساری حالتوں کے لیے نمونہ حضور محمد رسول اللہ کی زندگی میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سیرت نبوی کے نکات کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو آقا کی سنتوں پر، سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔